अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ व नियाज़ ज़ोरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च आज तीसरे दिन भी जारी था जब एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा रूनुमा हुआ। निजी चैनल की एक रिपोर्टर लॉन्ग मार्च की कवरेज के दौरान कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक हो गई। इस नागहानी हादसे पर 92 न्यूज़ और पूरी सहाफ़ती बरादरी की जानिब से मरहुमा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। इमरान खान ने इस हादसे के बाद आज के दिन मार्च को ख़त्म करने का ऐलान किया और कल कामोकी से लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। इससे कबल की अगर कुछ डेवलपमेंट्स पर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान राब्ते हुए और पैगाम भेजने के दावे भी जारी थे। तमाम सियासतदान ही बयानबाजी में मसरूफ़ है, लेकिन असल मामलात क्या हैं ये मालूम नहीं हो पा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म 1 नवंबर को 2 रोज़ा दौरे पर चीन जा रहे हैं। मौजूदा माली, सियासी, इलाकाई और आलमी सूरत हाल में ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से खुराक की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है और हुकूमत इस सूरत हाल से निमटने के लिए क्या इक़दाम कर रही है इसका भी जायज़ा लेंगे। औरिया साहब, सबसे पहले तो आज इमरान खान की जानिब से रिपोर्टर की जो नागहानी उनकी मौत हो गई उस पर उन्होंने एहतराम का एक इजहार किया और लॉन्ग मार्च आज ख़त्म कर दिया। अच्छा जेस्चर है इमरान खान। एक तो फौरी तौर पर उन्होंने म्यूज़िक बंद करवाया। असल में मैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ वगैरह आ रही थी तो उसमें ख़वातीन जो हैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं और फिर उस पर नीचे मर्द भी सब। और कंटेनर ऐसी चीज़ है कि लंबी सी चीज़ होती है, उसके अंदर इर्द गिर्द लोग जो हैं साथ उसके पैदल चल रहे होते हैं। ये उतरते हुए चढ़ते हुए असल में उसके साथ ये मसला पेश आया है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। अच्छी माशाल्लाह 5 चैनल 5 की खातून बहुत अच्छी रिपोर्टर थी और बड़ी एनर्जेटिक। मैं उनको ट्विटर देख रहा था कि बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उन्होंने उसके अंदर अपनी एक्टिविटीज़ जो थी हुई थी, बहुत एनर्जेटिक किस्म की। बहरहाल तो इन द लाइन ऑफ द ड्यूटी अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे और उसके अल्लाह ताला उसके बच्चे हैं बेचारी के, उसके बच्चों को अल्लाह ताला कफ़ालत का बंदोबस्त करे और सब्र जमील अता फरमाए। सिचुएशन जो है ना ये गुज़श्ता 1, 2, 3 रातों से बड़ी अजीब व गरीब सी होती चली जा रही है। पहली बात तो ये है कि रात के वक्त अचानक जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं आना शुरू हुई कि इमरान खान जो हैं वो अचानक लाहौर चले गए और लाहौर में उन्होंने वहाँ जाके एक मुलाकात जो है उसको जो है उसकी अरेंजमेंट हुई है। और ये सब आसिद उमर ने ही बोला था कि वो किसी खास मीटिंग के लिए गए जिस पे खान साहब ने तरदीद कर दी थी कि नहीं कोई मीटिंग नहीं थी। जी, असल मसला ये है कि इस वक्त इमरान खान जो है ना वो जिसे कहते हैं बहुत फूंक के कदम रख रहे हैं और इसीलिए इमरान खान ने जो अपना ये वक्त जो पूरे का पूरा अरेंज किया हुआ है इसकी शायद खबर भी शायद बहुत कम लोगों को है कि ये क्या होगा, कैसे जाएगा, क्या उसके दिमाग में है, क्या प्लानिंग है। ये वजह है कि इस प्लानिंग को लोग जो है असेस नहीं कर पा रहे। आप सोचें कि आप एक जगह से लाहौर से चलते हैं, लाहौर के लोगों को कहते हैं यहीं रुक जाओ, फिर उसके बाद अगला क्राउड शुरू हो जाता है, अगला क्राउड चाहे उसको लेके चलते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन तीसरा इलाके का क्राउड शुरू हो जाता है। अब ये पूरे का पूरा जिस इलाके के अंदर इमरान खान पूरा एक दिन गुजारता है, आप यूँ समझें कि वो पूरे का पूरा इलाका चार्ज हो जाता है। उसके अंदर इमरान खान मौजूद रहता है, 11 बजे से लेकर शाम तक मौजूद रहता है। 8 या 9 किलोमीटर का वो रास्ता होता है। उस रास्ते के अंदर पीटीआई का एक पूरे का पूरा फरवर होता है, पूरी की पूरी एक्टिविटी होती है। इसने इमरान खान को अगर वो 15 दिन भी इसको चलाए तो इमरान खान जो है वो ज़िंदा रहता है। और जबकि उसके मुकाबले में होता यह है कि स्टेट जो है वो टीवी जो है वो आके बोलना शुरू होते हैं और स्टेट टीवी के अंदर उनको सिवाय इसके और कुछ नहीं मिलता कि आप इमरान खान ये कह रहा है, इमरान खान ये कह रहा है, ये चार फैला रहा है, फला कर रहा है। तो उससे होता यह है कि उनका एक पैनिक जो है वो लोगों को नज़र आ रहा है। तो इमरान खान की ये स्ट्रेटजी तो बहरहाल बहुत कामयाब है इस वक्त कि पूरी की पूरी हुकूमत जो है पैनिक हुई हुई है। कल इसी पैनिक का सूरत हाल जो हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा उन्होंने जो कंटेम्प्ट पिटीशन थी कि उन्होंने डी चौक में गए थे कि नहीं गए थे, उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा जिस पे पाकिस्तान बार कौंसिल ने बड़ा एजिटेट किया है कि 2 वकील थे जो असिस्ट कर रहे होते हैं, वकील कहते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, बाबर अवान और फैसल फरीद जो थे, इन लोगों को उन दोनों को उन्होंने कंटेम्प्ट के नोटिस जारी कर दिए। अच्छा, ठीक है, हमने आपका जो रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया या जो कुछ भी है, बहरहाल एनी हो एक उस महाज पे अदलिया के महाज के भी एक सूरत हाल बिल्टअप हुई है कि आप जो है अपना यहाँ पर जो है कैसे हम इमरान खान को रोक सकते हैं। पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मैंने आपसे कहा कि पंजाब उनके हाथ में नहीं है, KPK उनके हाथ में नहीं है। सिंध की जो पुलिस आई है, मेरी जो रिपोर्ट्स वहाँ पर जो हैं कि वो बेचारे जो है बिल्कुल जिससे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं गवाची गां जिसको कहते हैं ना। अच्छा। कि जिसको अपना होश ही नहीं, मैंने कहाँ जाना है, इस्लामाबाद में कहाँ से आ गए, खाना कहाँ से खाना है, घर से दूर है, बच्चों को फ़ोन करना है। ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो किस तौर पर इफेक्टिव नहीं है होते।
ٹھیک آپ زیادہ یہی کر سکتے ہیں نا, ان کو کسی چھتوں کے اوپر کھڑا کر دیں اور آپ دیکھیں کہ ادھر سے پتھر نہ پڑیں آپ کو, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ. باقی تو آپ نے اسلام آباد پولیس کبھی بھی اینٹی رائٹنگ پولیس کبھی رہی نہیں, بلکہ میں ہمارا جو لوگ ہمارے بیچ میٹ پوسٹ ہوتے تھے اور لاری صاحب کے بھی بیچ میٹ پوسٹ ہوتے ہوں گے پولیس کے, وہ کہتے تھے سب سے بڑا جرم ہوتا تھا کسی بڑے افسر کا کتا گم ہو گیا, ہم کتے کو ڈھونڈ رہتے تھے, اور اگر وہ نہیں ملتا تھا تو ہم بازار کا کتا لے کے اس کے کانوں کو گوند لگا کے کھڑا کر دیتے تھے کہ یہ جناب آپ کا کتا مل گیا. تو یہ ان کی زیادہ سے زیادہ ان کی ایکسپرٹیز ہوتی تھی. ایسے کے اندر آپ جب 2-2.5 لاکھ کراؤڈ لے کے پہنچیں گے یا 1 لاکھ کراؤڈ بھی لے کے پہنچ جائیں تو ان کے تو ہوش اڑ جائیں گے نا. تو اصل میں یہ عمران خان جو ہے وہ اس نروس کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب کبھی خواجہ آصف آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے, اور وہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. ایک بہت اہم بیان دیا ہلالی صاحب کی جانب. ہلالی صاحب, عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے ہی کیا جو آپ سے بات کروں, کیونکہ بات چیت کی کچھ باز گشت تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی شہباز شریف کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں خیر, یہ تو تھوڑی سی زیادتی ہے کہنا کچھ بھی نہیں ہے. اتنا نہیں ہے جتنا وہ سمجھتا ہے اور جتنا پی ڈی ایم کہتی ہے, مگر کچھ تو ہے. مگر میرے خیال میں جلدی سے یہ ایک پوائنٹ دے دوں کہ ہمیں پتہ چلا ہے, نیوز یہ ہے کہ ان کا سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ جو ہے وہ ایک سے بات کر رہے ہیں, اور مگر وہ ڈیڈ لاک اس پہ آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو سیکنڈ ٹیئر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی مارچ ختم کرو اور ہم ہر چیز پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اور عمران خان کا جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں ڈیٹ بتا دیں الیکشن کا اور ہم بیٹھ کے ہر چیز طے کر لیں گے. یعنی آپس میں کنسنسس نہیں ہے لالی صاحب؟ یہ کوئی کنسنسس نہیں ہے. دوسری چیز جو میں کہنا یہ چاہتا ہوں, جو شاید تھوڑا سا ڈسکشن اس پہ از وارنٹڈ, اور وہ یہ ہے کہ یہ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اجازت دی تھی ملٹری کو کہ وہ خود پریس کانفرنس کرنے, یہ ان کو پتہ نہیں کیا ضرورت تھا. یہ معاملہ کو جتنا جلدی بھول جائیں اتنا بہتر ہے. اس لیے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں پھر آپ نے پرمیشن دیا, اور وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ افیکٹو نہیں تھے. اگر آپ افیکٹولی ان کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے تو وہ کیوں آتے باہر, مگر اس لیے کہ آپ نہیں آ سکے وہ باہر آئے. اب جب وہ باہر آئیں تو جیسے وہ کہتے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم 75 سال میں, تو all hell broke loose. ہندوستان پریس کہنے لگا دیکھیے ہم جو آپ کو بتا رہے تھے ان کے بارے میں وہ سب چیز صحیح ہے. انٹرنیشنل جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ ہاں واقعی ادھر تو خوب پولیٹیکل انجینئرنگ ہو سکتا ہے. تو دس واز انفارچونیٹ. ڈی جی آئی ایس پی آر ٹھیک ہیں, وہ کام کر رہے تھے, ہی واز ڈوئنگ اوکے. پتہ نہیں ان کو ری انفورسمنٹ کی کیوں فیلنگ یہ آئی کہ ضرورت ہے, اور اگر بھی تھا تو یہ فیکٹر کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے, شاید وہ انہوں نے اس کو فیکٹر ان نہیں کیا. دوسری بات جلدی سے میں کہہ دوں, اور یہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان نے ایک پروپوزل دیا تھا کہ 3 آپ 3 نام دیں ہم 3 نام دیں, چلیے یہ پتہ نہیں صحیح ہے, اٹ مائٹ جسٹ بی اے رومر, بٹ لیٹ اس ایکسیپٹ دس کہ یہ واقعی ایک سجیشن تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب سا ملک ہے جدھر ایک ملٹری چیف کا پروموشن ہو رہا ہے آن دا بیسس آف کیا یہ ایک اچھا ڈپلومیٹ ہے کہ سب کے ساتھ اس کو بن کے رہے گا کہ, اور مگر ایک ملٹری لیڈر کو اس کے ملٹری سکلز ہونا چاہیے بھائی. ہمیں نیپولین نہیں چاہیے, ہمیں ایک رومیل چاہیے. A man whose military skills are unequaled. اس کا کام ہی نہیں ہے پالیٹکس میں آ کے یہ کرنا. تو میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ یہ ایک میٹر اب ختم کیا جائے, اور جیسے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے پروموشن ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ وہ چور ہیں, کمال ہے. 75% آف دا کیبنٹ کورٹ کیسز میں انوالوڈ ہیں. تو دا چانسز آر کہ جبھی بھی ایک کیبنٹ ہوگا, جبھی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوئے گی, میجورٹی تو ان میں وہ ہوں گے جو جن کے خلاف کیسز ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا کمزور سی بات ہے. لیٹ دا کانسٹیٹیوشن
वर्क इट्स वे, और हमें एक आर्मी का लीडर चाहिए जो आर्मी से सबसे बेहतरीन है। हमें एक नेपोलियन नहीं चाहिए और हमें एक डिप्लोमेट नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। उरी साहब, इमरान खान ने कहा है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनसे आप छुप कर मिलने जाया कर रहे थे, शहबाज शरीफ को मुखातिब कर रहे थे। तो इमरान खान क्यों उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिनसे मिलने पर वो शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहे थे? ये भी सवाल देखें, पहली बात तो ये है कि गुज़श्ता तकरीबन 6 महीने से अब ये पाकिस्तान में राज नहीं रहा कि पाकिस्तान में हुकूमतें कैसे बदली जाती हैं और पाकिस्तान में कौन किसको इकट्ठा करता है। आप कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर लें, आप कितना कह दें कि हम बहुत खामोश हो चुके हुए हैं, दुनिया की प्रेस से लेके पाकिस्तान के अंदर आप खुद सोचें कि मैं जिस वक्त इमरान खान जो है वो जिस वक्त इसकी गवर्नमेंट गई थी तो उसके बाद बाज़ार में हम घूमते थे तो लोग एक सवाल पूछते थे, सर इसको दोबारा वापस आने देंगे? तो मैं पूछता था कौन आने देगा? तो कहता आपको नहीं पता कौन लेके आता है और कौन लेके जाता है। मैं रेडी वाले की बात कर रहा हूँ, मैं आलू वाले टमाटर वाले की बात कर रहा हूँ, जिसके पास से सब कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। उसके ऊपर अगर आप ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते तो लोग यकीन नहीं करते। लोगों को कभी यकीन नहीं आ सकता कि जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं, जो एक दूसरे को गालियां निकालते थे, ये एक जगह पे इकट्ठे कैसे हो गए। लोगों को यकीन नहीं आता कि वो बाप जो है जिसको बनाया गया था खास तौर पे, वो कौम परस्त जो है वो लोग जो हैं वो सारे के सारे वो कैसे इकट्ठे हो गए। लोगों को यकीन नहीं आता कि ANP और मौलाना फजल रहमान कैसे इकट्ठे हो गए। ये कौन सी फोर्स? क्या इमरान खान इतना बड़ा खतरा था इकट्ठे हो गए? नहीं, लोग अंदाजा लगा लेते हैं। आप कस्में खाएं, आप जो मर्जी कहें, इसलिए ये डिस्कशन का टॉपिक बन चुका हुआ। अच्छा, एक वज़ीर आला उठता है, वो कहता है कि इमरान खान की जो नैपियां बदलते थे, दूसरा कहता है कि तुम्हारे वो लेके आता था, चिलान लेके आता था, तीसरा एक और लीडर कहता है आप डिग्गी में बैठ के जाके मिलते थे। इसका मतलब यह है कि डिस्कशन मौजूद है। तो क्यों मिलते थे? क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पावर सेंटर वहां पर पहुंच चुका हुआ था। इसीलिए वो लोग को कहते हैं कि बुनियादी तौर पर तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे। अब या तो आप मुकम्मल तौर पे आउट हो जाएं, आप ना आए। मैं 6 साल से समझाता चला आ रहा हूं, हाथ बांध के मिन्नतें तरले किए हैं कि आपका काम नहीं है, आपका काम ये प्रेस को फेस करना नहीं है। आपसे गलत मैं अगर जाके मैं कहूं कि मुझे जनाब G3 चलाना आता है तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा? मैं कहूँ कि जनाब पैराट्रूपर से छलांग लगा सकता हूँ तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा? मैं कहूँ कि जनाब लेज़र गन जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ और नाइट विजन डिवीजन, तो मैं कहूँगा मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा? असल मसला यह है कि जिसका काम उसी को साजे। यही वजह है कि लोगों के अंदर जो बातें हो रही होती हैं वो रीइंफोर्स, बात उनकी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए इमरान खान ने कहा मैं उनसे बात करता हूँ कि जिनसे तुम इजाज़त लेके आते हो। ठीक, ये है मसला। और ये ऐसा इशू है कि जिसको अब वन फॉर ऑल इसलिए सेटल होना चाहिए कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने इजाज़त दी थी तो इसका मतलब है कि इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। जिन्होंने इजाज़त मांगी थी उनको इजाज़त नहीं लेनी चाहिए थी। ये इतनी बड़ी गलती हो चुकी हुई है कि जिस गलती का आपको रास्ता नज़र नहीं आता। आप देखें, ज़ियाउल हक आ गया था, फौज मौजूद थी, उसने सेटल कर लिया। श्रीलंका में फौज मौजूद थी, उससे सेटल कर दिया, लोग उस पर ट्रस्ट करते थे। लेकिन क्या समझते हैं, ये जब इस तरह का मिजाज बनता गुस्से वाला मिजाज बनता ये लोगों के साथ जो ट्विटर चलते हुए लोगों की जो ट्रोलिंग चलती हुई जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो स्वाइप इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रह कौन जाएगा पीछे? तो क्या लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यकीन करेंगे? और अगर इस धरने के दौरान जैसे ये कंटेम्प्ट की नोटिस आया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला पॉलिटिकल किया, मैं फिर कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई पॉलिटिकल फैसला किया तो इतना नेगेटिव जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का अपना इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा। एक बात याद रखें कि आपके जितने भी पॉलिटिकल फैसले हैं वो आप पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। जस्टिस मुनीर का फैसला हो या जस्टिस अनवारुल हक का फैसला हो या उसके बाद इफ्तिखार चौधरी का फैसला हो, लोग उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखते। आज भी नहीं देखते, कल भी नहीं देखते थे, परसों भी नहीं देखेंगे। आप वक्ती तौर पे कर तो लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी जो क्राइसिस लगा है, आपका एक आज़ादाना हैसियत जो खत्म हो जाएगी। ठीक है हिलारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी आज एक बयान दिया गया, बल्कि गुज़िश्ता रात बयान दिया गया था कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती पर बात नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन की तारीख पर बात करने को तैयार है? इलेक्शन के तारीख पे बात करने के लिए मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है उनको। अच्छा। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, एक उनका एक
میں ان کا حمایتی نہیں ہوں, آئی ڈونٹ سمپتھائز ود شہباز شریف, مگر اگر میں سمجھے آپ میں کروں تو میں کہوں گا وائی ناٹ. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس لیے کہ آپ اگری کرنے بات کرنے کہ آپ نے اگری کر لیا ہے اگریمنٹ پہ. آئی مین دیر از نو اگریمنٹ کہ جو وہ کہے گا آپ مان جائیں گے, ناٹ ایٹ آل. تو کیا حرج ہوتا ہے؟ اور اگر تھوڑا سا ٹیمپریچر ریڈیوس کرتا ہے, مگر عمران خان کرے گا ہی نہیں. عمران خان اب کہہ دیا ہے ڈیٹ دو, ڈیٹ کے بغیر میں تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا. تو ڈیٹ اگر وہ نہ دیں تو پھر بات چیت نہیں ہوگی. ہاں, تو اوریہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت میں تو خود ہی کنفیوژن پائی جا رہی ہے. پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بات کرنا چاہتے ہیں, پھر خود ہی یو ٹرن ایک لے لیا جاتا ہے. واضح نہیں ہو رہا کچھ بھی کہ وہ کرنا چاہ رہی ہے مذاکرات کے نہیں. کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے حکومت بھی ایک پیج پر نہیں ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں, اگر عمران خان وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے اسلام آباد کے اندر, اسلام آباد سیج ہو جاتا ہے, ظاہر بات ہے سیج ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اگر وہ آنے دیں گے تو خبریں تو تھیں کہ اسلام آباد میں شاید آنے نہیں دیا جائے گا. جی نہیں, اسلام آباد کے آپ ارد گرد بیٹھتے تب کیا کریں گے؟ آپ تو سیج ہو گیا نا, ٹھیک, اسلام آباد سیج ہو جاتا ہے, آپ کی گورنمنٹ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ جو ہے وہ فنکشنل نہیں رہتی, آپ کیا کریں گے؟ کہیں نہ کہیں تو لوگ بیٹھیں گے نا. صرف پولیٹیکل لیڈرشپ تو نہیں جس کا یہ پاکستان ہے, صرف لڑائی تو نہیں ہونی, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کو بیٹھنا تو پڑے گا. تو اگر اس وقت بیٹھ کے آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ الیکشن کروا دیا جائے یا کچھ کر دیا جائے, یا اس وقت آپ نے ایکشن لے, میں ایک بات بتاؤں آپ کہ کسی قسم کا ایکشن جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ ڈسپرس کر سکتے ہیں کراؤڈ کو. ظاہر بات ہے گولی چلائیں گے ڈسپرس ہو جائے گا, آنسو گیس پھینکیں گے ڈسپرس ہو جائے گا, ٹھیک ہے, بختر بند گاڑی چلائیں گے ڈسپرس ہو جائے گا, ٹھیک, کینن واٹر کینن چلائیں گے ڈسپرس ہو جائے گا. ڈسپرس ہو کے ہو سکتا ہے کچھ لوگ واپس ریٹیلیٹ کر کے وہیں جمع ہو جائیں, کچھ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں. وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو جائیں گے نا, وہ اپنے علاقے جو ہے اس پورے ڈسپرسمنٹ کا زخم لے کے پہنچیں گے. آپ ایک نیا جو ہے جسے کہتے ہیں مدعا کھولنا, ایک نئی آگ, ایک نیا آتشاں جو پورے ملک میں پھیلا دیں گے. اور پورا ملک جو آپ کے پاس نہیں ہے, پورا ملک جو ہے اس کے اندر کے پی کے کی اپنی گورنمنٹ ہے, پنجاب کی اپنی گورنمنٹ ہے, باقی جگہ کی اپنی گورنمنٹ ہے, بلوچستان کی اپنی گورنمنٹ ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ گورنر راج لگائیں گے, کتنا لگائیں گے, کیسے لگائیں گے, فورس بارہا سمجھایا ہے کہ ایک پورے کی پوری جب ٹیمپو آف دا موومنٹ. اب کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو عجیب و غریب پیسہ ہے, آپ نے ان کا اس کے انگوٹھا رکھا ہوا ہے اور ان کے گردن پہ, وہ عجیب و غریب 500 لوگ ہیں, 700 لوگ ہیں, 200 لوگ ہیں, اتنے ہیں, خالی پڑا ہوا ہے, یہ پڑا ہوا ہے, گالیاں دے رہا ہے یہ. او بھائی, تم کرکس آف دا سچویشن پہ بات کرو. تم دیکھو کہ آئندہ جو وقت بڑھتا جا رہا ہے, مہلت کم ہوتی جا رہی ہے سب کے لیے. جتنا عمران خان اپنے اس میں زیادہ بڑھے گا, اتنا عمران خان نان کمپرومائزنگ ہوتا جائے گا. جتنا اس کا کراؤڈ بڑھے گا, جتنا اس کو پتہ چلے گا کہ اس کو ہر جگہ سے سپورٹ مل رہی ہے, اس کے اندر ایک خاص قسم کی جسے کہتے ہیں کانفیڈنس آئے گا. وہ پھر نیگوسیشن ٹیبل پہ زیادہ سخت ہو جائے گا. آپ آج کر لو گے زیادہ بہتر ہوگا. میں نے کئی دفعہ کہا ہے 10 مہینے بعد آپ نے ہارنا ہے, آپ 6 مہینے پہلے ہو سکتا ہے ابھی آپ نے لوگ کہیں جی بہت بڑا فیصلہ کیا, ہو سکتا ہے آپ کی کوئی عزت بحال ہو جائے کہ ملک کے لیے فیصلہ کیا, آپ سرنڈر کر گئے. یعنی اوریہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ذرا بردباری سے کام لینا چاہیے. خبروں کے سلسلے کو, گفتگو سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, وزیر اعظم 1 نومبر کو 2 روزہ دورے پر چین جا رہے ہیں اور وہاں ان کی چینی لیڈرشپ سے بات چیت ہوگی اور سی پیک کے حوالے سے کچھ منصوبے آگے بڑھانے کی راہ ہموار ہونے کے بھی امکانات ہیں. اور یہ سب اس وقت جو انٹرنل سچویشن چل رہی ہے پاکستان کی, اس تناظر میں پاکستان کی جانب سے یہ دورہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں, دورہ پاکستان کی انٹرنل سچویشن کے حساب سے بھی اہم ہے اور پاکستان کی اس وقت ریسنٹ جو اکنامک سچویشن ہے اس کے حساب سے بھی اہم ہے. شاید خاقان عباسی کے آخری زمانے کے اندر چائنا کے اور پاکستان کے آپس میں جو ریلیشن شپ تھے جو خاصے ڈاماڈول ہو گئے تھے, خصوصاً معاشی منصوبوں کے اندر. چائنا کا جو سب سے پرائم منصوبہ ہے نا اس کے اندر, وہ ہے ML1. ML1 منصوبہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان سے لے کے ایک ٹرین کی لائن بچھائی جائے گی جو آگے آ کے حویلیاں کے ساتھ آ کے ملے گی, اور مل کے پھر آپ پنڈی سے ہوتے ہوئے اسی لائن کو وہ اتنا امپروو کریں گے کہ تیز
रफ्तार तरीन, जैसे जापान में अगर जाएं तो शिनकानसेन होती है, उस तरह की ट्रेन जो है वहाँ से गुजर सके। और वो बहुत बड़ा कुछ $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो उसके ऊपर, ये उनका प्राइम प्रोजेक्ट था। क्योंकि होता यह है कि इर्द गिर्द की रोडें जो हैं वो बेसिकली इंटरकनेक्टिंग रोडें हैं, ताकि वो बहुत सारे मार्केट्स बनेंगी तो सामान हमारा भी आए। लेकिन चाइना का इंटरेस्ट ये था कि अगर वो ट्रेन वहाँ से चलती है तो सामान लेते हुए सीधा सीधा गवादर वहाँ पहुँचे। उसको चलाना चाहते थे, इसको करना चाहते थे। 2010 में ये प्रोजेक्ट जो था, ये सेकंड कॉमन के हमारे एक दोस्त होते थे, उनको उस पर लगाया गया था, रेलवे सर्विस के थे, और वो बहुत कमाल के आदमी थे। उन्होंने उसको शुरू किया, काम किया। हम जब स्टाफ कॉलेज में थे हमने बकायदा उस पर काम भी किया, पूरा प्रोजेक्ट हमने ले किया, और हम समझते थे कि पाकिस्तान की तरफ। लेकिन मसला पता है क्या होता है, हमारी जो पोलिटिकल एक्सपीडियंसीज है ना, वो इन प्रोजेक्ट्स को ख़राब करती है। हमारी जितनी हमने कहा नहीं, हमें एक ऑरेंज ट्रेन बना के दे दो, हम यहाँ से हमारा इलेक्शन जीत जाएंगे, फिर हमारा मेट्रो आ जाएगा उसके अंदर, फिर हमें साहिवाल में कोल प्रोजेक्ट लगा दो, फिर फलाना जगह लगा दो, फिर फलानी जगह लगा दो। वो प्रोजेक्ट सारे जो थे देवर पंजाब कंसंट्रेट हो गए, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। और वो इलाके जहाँ पर असल में होना चाहिए था, वो इलाके जैसे बलूचिस्तान का इलाका है जहाँ से असल गुजरना था, जहाँ से सारा वहाँ कुछ नहीं। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि बलूचिस्तान में एक दफ़ा धमाका हुआ था, जिसमें वकील मरे थे, को 100 के करीब वकला जो थे वो शहीद हो गए थे। बहुत बड़ा धमाका था। तो लोग कहते थे कि ये बुनियादी तौर पे खबरें लगी थी कि CPEC का वजह से हुआ है, कि उन्होंने ये धमाका करवाया है चाइनीज़ की वजह से, चाइना यहाँ ना आ सके। तो मैं जब दोस्त थे, मैं वहाँ पर फातह पढ़ने गया तो सारी बलूचिस्तान की लीडरशिप बैठी हुई थी। तो वो कहते थे अगर तो ये मेट्रो बनने ना कोयटा में, तो हम ये लाशें उठाने को भी तैयार हैं। अच्छा, अगर ये मेट्रो चले, अगर ये जो कॉरिन ट्रेन है ये बने खरान में, तो हम लाशें उठाने को भी तैयार हैं। डेवलपमेंट सारी आप वहाँ लेके जाते हो यहाँ, इसलिए वो बड़ा इसलिए एक दफ़ा चाइनीज़ एम्बेसडर का बयान भी आया था कि हम प्रोविंस में खुद एलोकेट कर देंगे, लेकिन क्राइसिस। अब 3-4 दिन पहले एक इजलास हुआ है इसका, असल में पाकिस्तान की और उनकी एक जॉइंट कमेटी है, ठीक, आपस में CPEC की, इसको JPC इसको क्या, इसमें वीडियो लिंक के ऊपर इधर से आसन इकबाल थे और उधर से ली जी है मेरा ख्याल है, उनका जो हेड है वो था। और इन दोनों ने आपस के अंदर तय किया कि हम ML1 को बेसिक प्रायोरिटी रख के हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सिर्फ ML1 का मसला नहीं है। शहबाज शरीफ का पहले सऊदी अरब जाना, और हिलारी साहब इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से तबसरा करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पे फॉरेन ऑफिस के एक्सपर्ट हैं और वो डिप्लोमेसी को जानते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान का अमेरिका को आंखें दिखाना, और अभी जो उसकी जो फीमेल एम्बेसडर वहाँ लगी है सऊदी अरब की, उसने जिस तरह अपने आप की इकनॉमिक सूरत को एक्सप्लेन किया है कि हम अपनी इकनॉमिक, तो वहाँ पर जाके एक ख़ास लाइन लेना और चाइना से मिलना, क्या पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और चीन ये एक नई लाइन तो नहीं ले रहे? मेरा ख्याल है ये सवाल जो है हिलारी साहब को मैं बराह रास्त पूछ लेता हूं। बिल्कुल, हिलारी साहब आप एड्रेस करना चाहें? जी। एक्सीलेंट क्वेश्चन, और उसका जवाब ये है कि विदाउट डाउट मोहम्मद बिन सलमान जो है वो रूस के साथ और चीन के साथ वो रिलेशनशिप रखना चाहता है जो अमेरिकन डिक्टेशन का प्रोडक्ट ना हो, और उसने बता दिया है। उसका जो स्टांस था, जो उसने बाइडेन को रिसीव किया और फिर भी उसको कहा नो, माने कि हम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वी वॉन्ट इंक्रीज इट, और हम चाहते हैं कि कीमत बढ़े, हम क्यों नुकसान लें, इसलिए कि आप चाहते हैं रूस को पनिश करना और आप चाहते हैं यूरोप को फेवर करना। तो देखिए ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, और उसका जवाब ये है कि दोनों वजहों से मोहम्मद बिन सलमान ने बता दिया है कि ट्रूली इंडिपेंडेंट उसका पॉलिसी है, और रूस और चीन ही विल नॉट, कि ये अमेरिका का गुलाम बढ़ के वो इनहेरिट नहीं करेगा वो पॉलिसी जो अमेरिका का है। तो ये तो मेरे ख्याल में ये बड़ा क्लियरली उसने बता दिया है। ये इस हद तक नहीं जाएगा, उस हद तक नहीं जाएगा जिधर अमेरिका को बहुत खफा करे, मगर आज हमें पता है कि अमेरिका खफा है, और बाइडेन ने एक्चुअली पब्लिकली कहा है देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस उनको, माने कि वो बाइडेन ने कहा है हम कुछ स्टेप्स लेंगे जो उनका नुकसान होगा, इसलिए कि उन्होंने हमें डिफाई किया है। देखिए मैं पूछना ये चाहता हूँ
کہ یہ شہباز صاحب جو ادھر جا رہے ہیں، ایک چیز میں آپ کو چین کے بارے میں بتا دوں، وہ بار بار اگریمنٹ ری نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے. تو پہلی چیز یہ ہے ان کا اپنا اسیسمنٹ ہوگا کہ یہ شہباز شریف کب تک پاور میں رہے گا، اور اگر یہ کچھ مہینے ٹھہر جائیں 6 مہینے کے if he remains، تو پھر چلو ٹھیک ہے نیگوشیٹ کر لیں. مگر اگر یہ 2 ہفتے میں جا رہا ہے، 3 ہفتے میں جا رہا ہے، انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے، اس کے بعد الیکشنز ہو رہے ہیں، کوئی اور آ رہا ہے، تو وہ کہے گا بھائی اس وقت کیوں نیگوشیٹ کریں، اور ہمارے لیے یہ نقصان دہ ہوگا. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جتنا جلدی امپلیمنٹ ہو اتنا بہتر، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ سمجھو اگر انہوں نے کوئی گارنٹی مانگا ہمارے سے کہ یہ سب جو ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور سائن کر رہے ہیں اس پہ عمل ہوگا، تو پھر میرے خیال میں پاکستان کو ریڈلی ایک گارنٹی آفر کرنا چاہیے. اب وہ کیا گارنٹی ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا، مگر ایک کانسٹیٹیوشنل گارنٹی اگر ہو سکے تو وہ بھی بڑا اچھا ہوگا، ان کو اطمینان ہوگا. اس لیے اٹس ویری کلیئر کہ یہ پروجیکٹ ہمارے لیے ضروری پروجیکٹ ہے، اور یہ پروجیکٹ جو ہے پاکستان چین کی ریلیشن شپ کو اور بھی فرم کرتا ہے. اٹ از نیسسری پولیٹیکلی، اکنامکلی اینڈ فار دا بینیفٹ آف دا ریلیشن شپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہوپ یہ سکسیسفل ہو ان کا وزٹ. صاحب ہلالی صاحب کی جو بات کر رہے ہیں اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کس طرح سے خارجہ امور کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے، دیکھو بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں آج آپ نیگوشیٹ کر کے آتے ہو، پروجیکٹ کتنی آسانی سے تو نہیں چلے گا. اس میں 2 چیز بھی انہوں نے کہا، بیفنگ اپ دا سیکورٹی. آپ اپنی سیکورٹی جو ہے ہماری اس کو بھی آپ ٹھیک کریں. آپ نے ہمیں بالکل، اگرچہ کہ ہمارے لوگ مرتے ہیں ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اس سے ایجیٹیٹ نہیں کرتے جیسے امریکہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری سیکورٹی چاہیے. لیکن بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، یہ 4-5 مہینے کی مہمان گورنمنٹ ہے. نئی گورنمنٹ کے ساتھ وہ چاہیں گے نیگوشیٹ کرنا، تاکہ نئی گورنمنٹ آئے تو اس کو آگے جا کے ہم اس کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے خاص طور پہ بنا لیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ جو نیا آتا ہے وہ 2 جگہوں پہ ضرور وزٹ کرتا ہے. ایک چین ضرور جاتا ہے اور ایک سعودی عرب ضرور جاتا ہے، کیونکہ دونوں ہی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ہماری کہیں نہ کہیں سے اکنامک جو ہے نا لائف لائن وابستہ ہے. ہمیں پٹرول لینا ہوتا ہے اس کے اوپر، کریڈٹ کے اوپر، اور چائنا کے ساتھ ہمیں اور بہت ساری چیزیں ہیں وابستہ ہیں. ہم نے ملٹری ایڈ بھی ہماری وابستہ ہے، ایئر فورس ہماری ساری کی ساری اب تو انہیں کے اوپر JF تھنڈر کی وجہ سے ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے R&D بھی وہاں سے لے رہے. اصل مسئلہ میرے طور پہ یہ ہے کہ جو میں سوال ابھی بھی میرا خیال تشنائی ہے کہ کیا ایک ایسا تو نہیں ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہے کہ جس کے اندر ایک 3rd ورلڈ وار کے اندر دنیا انٹر ہونے جا رہی ہے، اور دنیا میں یورپ کا ہر ملک جو ہے وہ اوائڈ کر رہا ہے کہ کہیں جنگ نہ چھڑ جائے. انگلینڈ جیسا ملک اوائڈ کر رہا ہے. آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ وہ جس طریقے اسلحہ بھیج رہا ہے اس کو سب کو پتہ ہے. اب تو خبریں بھی آ گئی کہ کیسے بھیجتا ہے وایا سائپرس کر کے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں روس سے ہماری جنگ نہ ہو جائے. افریقن کنٹریز ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہم اس جنگ میں نہ آ جائیں. تو وہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ چھڑے، کیونکہ اس جنگ چھڑنے کے اندر اس کا اپنا بہت بڑا مفاد وابستہ ہے. یعنی بائیڈن نے یہاں تک کہہ دیا کہ ناٹ 2 جو ہے وہ جو $20 ارب کی جو لائن بچی ہوئی ہے جرمنی اور اس کے درمیان، ہم اس کو اڑا دیں گے. یو ول سی اٹ، اس نے کہا یو ول سی اٹ کہ وہ گیس نہیں آتی، وہ بند کرے نہ کرے. تو ہم کہیں اس چکر کے اندر ہم سائیڈ مکمل طور پہ چینج ہو کے کھڑے تھے ہوں گے. لیکن وہ بات علی صاحب کی ٹھیک ہے کہ سعودی عرب تو نہیں ادھر جائے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے سعودی عرب کی سیکورٹی جو ہے وہ تو 100% ڈیپینڈ کرتی ہے امریکہ کے اوپر. وہ کتنا بھی کرے، لڑائی کرے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ نہ تیتر نہ بٹیر والی صورتحال ہے. کیا ہم مکمل سٹیپ لے جائیں گے؟ یہ تو شہباز شریف کے جانے کے بعد ہی پتہ چلے. بالکل. ہلالی صاحب آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ سائیڈ لائن لینے کے چکر میں پاکستان کا کئی دفعہ نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ سعودی عربیہ کو ایک اور فیکٹر ہے جو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے کچھ عرصے کے لیے، مگر سعودی عربیہ کے پاس گیس نہیں ہے، اور دا انرجی کرنسی آف دا فیوچر از گیس. تیل ختم ہو رہا ہے. بالکل. تو جب تیل ان کا ختم ہو جائے گا تو یہ چاہتے ہیں کہ قیمت میکسیمم پہ ہو، اور جب تک ان کے پاس تیل ہیں وہ ایسے پروجیکٹس کو شروع کریں جو گیس کے بغیر اور آئل کے بغیر ان کا پھر بھی معاملات چلیں. تو ایک ضروری بات یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس لیے جیسے میں نے کہا آپ کو، صرف 4 ملکوں کے پاس 80% گیس ہے دنیا کا.
اور وہ 4 ملک ہیں روس، ایران، قطر اور ترکمانستان، اور کسی کے پاس باقی پوری دنیا میں 20% گیس ہے. تو جب یہ گیس کا اب آ رہا ہے، تیل کا کیا کہتے ہیں، دی رول آف آئل از فنشنگ اینڈ گیس از کمنگ اپ. مگر میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اس لیے بھی جا رہے ہیں چین کہ ہم ان سے کل ہم نے $30 بلین دیا ہے اور $20 بلین کا ہمیں انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ رول اوور کریں. دیکھیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چین ہیں تو آپ کہیں گے کہ برا مت مانے پاکستان، آپ ہمارے جگری دوست ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ ہمارے دوست ہیں یہ سوال میں اٹھا رہا ہوں آپ کے ساتھ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی فلڈ ٹیکس لیوی کیا ہے اپنے لوگوں پہ؟ کیا آپ نے کوئی انکم ٹیکس لیوی کیا ہے نان فائلرز پہ؟ مانے یہ ایک یونیک بات ہے کہ جو ٹیکس نہیں پے کر رہا ہے ملک میں اس کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں اور اس کو آپ پنش نہیں کرتے ہیں. ہاں اس کو پنشمنٹ کرتے ہیں ایک لحاظ سے، مگر اس کا انکم ٹیکس کو آپ ٹیکس نہیں کرتے. جب وہ آتا ہے دینے میں تو آپ تھوڑا زیادہ لیتے ہیں. کیا آپ ایک بلیک اکانومی 70-80% جو بھی ہے اس کو ڈاکیومنٹیشن کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ برا نہ مانے، ہم آپ کو وی ول کنسیڈر یور ریکویسٹ فار رولنگ اوور آپ کا ڈیٹ، مگر یہ وقت کب آئے گا؟ وہ وقت جب آپ یہ سب چیزوں کو بھی تھوڑا سا توجہ دیں. میرے خیال میں ہمیں تیار ہونا چاہیے اچھے دوستوں کو یہ سوال سے بھی. اور یہ صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ سوال صرف چین نہیں، یہ سوال تو ہم سے آئی ایم ایف کی جب ہم فنانس پہ میٹنگ میں جائے گا تو آئی ایم ایف یہی کہتے ہیں یار خدا کے لیے کچھ خود بھی کر لو، کچھ ٹیکس اکٹھا کر لو. وہ یہی کہتے تھے، کہتے ہم کتنا آپ کو سمجھائیں اللہ کے بندو، روز تم ہم سے پیسہ لیتے ہو تو 2% کے اوپر لیتے ہو ایشین بینک سے، 1.9% پہ لیتے ہو ورلڈ بینک سے، واپس کرنے کے لیے آتے ہو تو 15% جو ہے پرائیویٹ بینکوں سے لے کے اپنے اوپر کرتے ہو، نہ انکم ٹیکس لگاتے ہو نہ ایگریکلچر ٹیکس لگاتے ہو. لوگ آپ کے یاشیاں کرتے جاتے ہیں. دنیا آپ کو کہتے، وہ ایک اور بڑی مزدار بات ہے، کہتے دنیا میں پاکستان ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ پراپرٹی ٹیکس سب سے کم ہے. یعنی 4 کنال کی کوٹھی ہوگی تو میں سال کا 20-25 ہزار پہ ٹیکس دے رہا ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ کیا مذاق تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو لیکن ہم نہیں کریں گے کسی طرح، اس لیے کہ ہماری اسمبلی کے اندر لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے یہ ہیں کہ میں اگر یہ پین خریدنے جاؤں تو 5 روپے میں ٹیکس دے دوں، میں جوتا خریدنے جاؤں تو 3 روپے ٹیکس دے دوں، میں کھانا وہاں کھاؤں تو میں 10 روپے ٹیکس دے دوں، میں بوٹ پالش خریدوں. انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ہمارے 87-88% کے قریب ہیں. ہم کسی کو بڑے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. وہ ہمارے فنڈ ریزر ہیں، وہ ہمارے پارٹی فنڈنگ کرتے ہیں، وہ ہم لوگ خود ہیں، پالیسی میکر ہیں، سارے کچھ ہیں. آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر کیوں نہیں لگنے ٹیکس لگنے؟ یہ بیوروکریسی، یہ ڈی ایم جی نہیں لگنے دیتی. اس لیے کہ ان کے ساروں نے اپنے پیسے جو ہے نا، وہ جو منی ٹریل ہے وہ ہمارے کھیتوں سے پیسے آتے ہیں، وہ ہماری باغ سے پیسے آتے ہیں، ہمارے یہ سے پیسے آتے ہیں. وہ اس طرح سے، کیونکہ ظاہر بات ہے ٹیکس تو ہے نہیں. اب وہاں مالٹے کے ایک مالٹے کا درخت بے شک آپ 5 لاکھ کا بنا دیں، ایک آم کا درخت بے شک 10 لاکھ آمدنی کر دیں. تو یہ ایک پورے کا پورا مافیا ہے جو کسی طور پر بھی یہ ٹیکس نہیں لگنے دیتے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سب ایکسٹرنل فیکٹرز پر انحصار پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات بھی درست کریں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے لاکھوں ٹن گندم اور یوریا کھاد درآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے. دوسری جانب موسمی حالات، قیمتوں کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال اور سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے گندم کی کاشت سست روی کا شکار ہے اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر گندم کا بحران پیدا ہو گیا اور قیمتیں بڑھ گئیں تو موجودہ حکومت کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال میں سارا دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس زر مبادلہ کی کمی ہے. ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں.
ہم کیا کریں. تو ابھی جو ECC کی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے اس کے اندر انہوں نے پرائیویٹ ٹینڈرشپ جو ہے اس کو الاؤ کیا ہے کہ تھرو اوپن ٹینڈرز کے آپ $300 ملین جو ہیں اس کے آپ یوریا کھاد اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 380,000 ٹن جو ہے یہ گندم جو ہے اس کو امپورٹ کریں. یہ کیوں ہو گیا ہے؟ حالانکہ آپ کے پاس پاسکو کے سٹورز کے اندر گندم موجود ہے جس کو ریلیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ اس لیے ہو گیا ہوا ہے کہ جس وقت آپ کراپ کی مینجمنٹ کرتے ہیں تو آپ پاکستان کے اندر کسی طور پر بھی لوگوں کو انسینٹیو ہی نہیں دیتے کہ وہ کون سی کراپ منگائیں. آپ نے گزشتہ کافی عرصے سے کیش کراپس کی طرف اس کا رجحان دیا ہے اور کیش کراپ میں ہمارے ہاں گنا جو ہے سب سے زیادہ آ گیا اور گنے کو پھر جس طرح اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے ہمارا شوگر مل مافیا جو ہے جس میں 99% جو ہیں ہمارے جو پولیٹیشنز کی ملیں ہیں اور وہ اس طرح اس کو ذمہ دار کو کم اور خود زیادہ فائدہ اٹھانا اور اس کے ساتھ اس دفعہ ان کو اندازہ تھا کیونکہ انہوں نے شروع دن سے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ہم 40% گندم اپنی یوکرین سے منگائیں گے. لیکن کسی کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ یوکرین میں لڑائی شروع ہو جائے گی. ٹھیک, اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کرائسس بنا. اب جب یوکرین میں ہوئی لڑائی شروع ہوئی, آپ خود سوچیں کہ پاکستان کے اندر اپریل میں سب سے گندم سستی ہوتی تھی کیونکہ نئی نئی فصل آئی ہوتی تھی. اپریل سے ہمارے ہاں گندم کی ہے مہنگائی شروع ہوئی ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ خود سوچیں کہ یہ وہ خطہ ہے برصغیر پاک و ہند میں, یہ پنجاب یہ والا حصہ, ایسٹ پنجاب نہیں, امرتسر نہیں, جلندھر نہیں, لدھیانہ نہیں, یہ والا حصہ جو تھا یہ فوڈ باسکٹ ہوتا تھا پورے برصغیر کا. یہیں سے گندم جایا کرتی تھی, یہیں سے دالیں جایا کرتی تھی, یہیں سے باقی چیزیں جایا کرتی تھی. اور یہی آج آپ جو ہے جو دانے دانے کو ٹرس رہا. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بن گیا ٹریڈرز پیراڈائز. اچھا, تم گندم اگاؤ, آڑتی خریدے, کچھ گندم گورنمنٹ نے خریدی ایک پہ اور اٹھا کے جہاں مہنگی بک سکتی ہے, بے شک افریقہ میں بکتی ہے وہ بیچ لے, بے شک آسٹریلیا میں بکتی ہے بیچ لے. جب ہمارے گودام میں کم ہو جائے آسٹریلیا سے مہنگی خرید کے واپس ہمیں یہاں پہ لے آئے. دونوں طرف پہلے ایکسپورٹ کرتے ہوئے پیسے بناؤ, پھر امپورٹ کرتے ہوئے پیسے بناؤ. تو یہ اب اس وقت کیسی ہے, میں تو اس وقت یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا, آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی جو انکریز ہے پرائسز کے اندر, یعنی مسور کی دال میں 92% اضافہ ہوا ہے, پیاز میں 89% اضافہ ہوا ہے, آڈیبل آئل میں اضافہ ہوا ہے, باقی دوسری چیزوں میں اضافہ. یہ کیوں ہوا ہے؟ بڑی عام سی چیزیں ہیں جس میں نہیں, ہمارے ہاں ایگریکلچر مینجمنٹ ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, کہیں بھی آپ باہر چلے جائیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بس ایکسپورٹیبل 3-4 آئٹم ایسی ہیں فروٹس میں. مثلا آپ کا آم ہے, بہت اچھا ایکسپورٹیبل ہے. آپ کا جناب کنو ہے, اس کے ساتھ آپ کا سیب ہے. نہ آپ کی کوئی ایپل ویکسنگ کی صورت ہے. وہ کہتے یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس حد تک ناکارہ ہے کہ گریڈنگ تک نہیں کرتی کہ بڑے والے کنو علیحدہ کر دے, چھوٹے والے کنو علیحدہ کر دے, کوئی گودام ہو. اب وہ سعودی عرب سے جب بندہ خریدنے آیا ہے وہ بھلوال میں اور سرگودے میں ایک ایک جگہ سے باغ میں تو نہیں جائے گا کہ جیسے کھجوریں خریدتے ہیں وہ عرب تک آتا ہے, وہ تو نہیں جائے گا. آپ کی گریڈ, آپ کیا کولڈ سٹوریج ہے ہی نہیں کسی طور پر بھی. اچھا, ایپلز کا آپ کیا آم جو ہے وہ نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ہم اگر کوئی آم ادھر ادھر بیچ دیتے ہیں. آپ آج میرے ساتھ چلیں لبرٹی کے اندر, آپ ناشپاتیاں منگاتے ہیں اپنا ساؤتھ افریقہ سے اور آسٹریلیا سے, وہ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹری موجود نہیں ہے کوئی. ایک زرعی ملک کی یہ حالت. ہلالی صاحب, ستمبر کے مہینے میں یہ خبریں تھیں کہ روس سے خام تیل اور گندم درآمد کرنے کا امکان ہے, لیکن اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک چیز, کچھ فیکٹس دینا چاہتا ہوں جو اتنے خوفناک ہیں جو میرے خیال میں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوئل آرگینک میٹر جو ہوتا ہے ٹاپ سوئل میں, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کتنا اور کیا اگا سکتے ہیں. اب لے لیں, کم سے کم کیا ہونا چاہیے آپ کا ٹاپ سوئل. آپ کا ٹاپ سوئل کانٹینٹ جو ہے 1 to 6% ہونا چاہیے آرگینک ٹاپ سوئل. اور جب ریگستان آ جاتا ہے ڈیزرٹ کنڈیشنز میں وہ 1% ہے. آپ یقین کریں گے لیس دین 1% ہے ڈیزرٹ کنڈیشنز. آج پاکستان کا ٹاپ سوئل آرگینک کیا ہے؟ 0.5%. اچھا, 0% جو ہوتا ہے اس کے معنی کچھ نہیں اگ سکتا.
اور یورپ میں کیا ہے, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں کیا ہے, 8%, 12%. لیس دین 1% از ڈیزرٹ کنڈیشنز. آلریڈی آپ کا 0.5 ہے اور موسٹلی ہے 1 to 1.2. یہ چلے گا نہیں ایسا. دوسری بات, 1 ایکڑ میں 1947 1950 میں آپ کو ایک بوری 1 بیگ, half a bag of urea, half a bag, آدھا بیگ یوریا کا, 1 crop 1 ایکڑ. آج 12 سے 15 بیگز 1 ایکڑ 1 crop. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا, اس کو آپ نہیں کریں گے, لینڈ, سوئل اور واٹر جس طریقے سے استعمال ہوتا ہے, اگر آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو آپ کا انکم کم ہوگا. آپ کا جب انکم کم ہوگا آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ کم ہوگا. اب وہ جب کم ہوگا ہیلتھ کم ہوگا, جب ہیلتھ کم ہوگا مینٹل ایبلٹی کم ہوگی. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک یونیورسٹی تھا سیڈ ڈیولپمنٹ میں فیصل آباد میں, جب وہ لائل پور تھا, کیا ہو رہا ہے آپ کے سیڈز کے؟ کچھ نہیں, زیرو. یہ تو ایک نیشنل ڈیزاسٹر از اسٹیئرنگ یو ان دا فیس. سندھ اور بلوچستان میں کچھ نہیں اگے گا. جب آپ کے بوریاں ختم ہو جائیں فرٹیلائزر کے, جب پانی کا آپ کو پتہ نہیں کرا آپ کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا. سو آئی ایم سوری, میں یہ سبجیکٹ تھوڑا سا بورنگ ہے, مگر ضروری ہے. کاش کہ ہماری گورنمنٹ ایک ایکسپرٹ کو لے کے نیشنل ٹیلی ویژن میں ایکسپلین کرتے لوگوں کو کہ آپ کا ایکچوئل پرابلم کیا ہے اور وہ کیسے ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. 1000 سال لگا ہے یہ ٹاپ سوئل کو اس ایسے رہنے, اور آپ یقین کر سکتے ہیں 1000 سال میں اور کچھ چند سال میں آپ نے ڈسٹروائے کیا, فرٹائل لینڈ کو آپ نے ختم کر دیا. اس کے صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ڈیڈ آرگینک میٹر ہوتا ہے ہمارا, ہمارے پتے گرتے ہیں, ہماری نیچرل کھاد جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے. آپ سوچیں ہمارے, میں نے آپ یہاں سے چلے, آپ کی کیا اسموک کیوں ہوتی ہے؟ ذرا سا اس نے سائل ذرا سی اس نے چیزیں آئی, وہ سارے کا سارا محنت نہیں کرتے, اس کو آگ لگا دیتے ہیں, وہ سارے کا سارا اپر سوائل جو ہے اس کا سارا تباہ ہو جاتا ہے. بہت ہی ٹھیک بات. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں جب میکسی پاک اور ایری پاک کو الگ صورتیں آئی ہیں نا جس وقت 50s کے اندر, یہ جو کھاتے ہیں ایکسپورٹ کا اور نیچرل ہمارا کا فیڈ جو ختم کیا گیا ہے, تو اس کے ساتھ جو النیسز آئی ہیں, 2 چیزیں جو ہیں پاکستان مارکیٹ بنا ہے. ایک ہمارا یوریا مارکیٹ بنا ہے اور ایک ہمارا پیسٹیسائڈ مارکیٹ. ہم نے سنڈی مارنے کے اوپر دوائیاں, کیونکہ انٹرنیشنل مافیا ہے, اس مافیا نے یہاں پر بہت بڑی زبردست قسم کی فیکٹریاں لگائی ہیں. یہ کھاد کے ساتھ یہ تم خریدو, سنڈی مارنے والے یہ تم کھاد خریدو, اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ وہ لگا دیا. اور وہ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ یوریا نام کی کھاد کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی تھی. نیچرل کھاد جو تھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا, اور وہ گاؤں کے اندر خود لوگ استعمال کیا کرتے تھے. اور یہ صاحب بالکل ٹائم شارٹ ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, تشویشناک صورتحال ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ اس پر عمل درآمد کرے, اچھے اقدامات کرے. ڈسکشن آپ نے سنی, دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.